آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ روشن رہیں گھر کے چراغ۔ کبھی نہیں، طلعت فوراً بولی، میں نے بھی یہی کہا، مگر وہ مانتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ بھائی کو احساس نہیں ہے کہ پہلی بہو نے ہماری کیا درگت بنائی ہوئی ہے؟ اب دوسری آئے گی تو گھر سے ہی نکال دے گی۔ اماں، اب چھوٹے بھائی کی سوچ سمجھ کر شادی کرنی ہے۔ وہ مانے تب نہ، اسے تو شرمین سے بہتر کوئی لڑکی نظر ہی نہیں آتی، اور ویسے بھی شرمین سلجھی ہوئی تو ہے۔ رضیہ خاتون تعریف سے باز نہ آئیں۔ رہنے دے اماں، شادی کے بعد وہ بھی بڑی بھابھی کی طرح پر پرزے نکال لے گی، طلعت نے ڈرایا۔ اچھا دیکھیں گے۔ رضیہ خاتون نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا، جس کا مطلب تھا وہ اب سونا چاہتی ہیں، اور پھر یہ ہوا کہ جو توقیر احمد چاہتے تھے وہی ہوا۔ رضیہ خاتون مان تو گئی تھیں، مگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پہلے وہ صابرہ بیگم سے فون پر بات کریں گی، پھر جائیں گی رشتہ لے کر، اور اتنا ہی کافی تھا۔ توقیر احمد تو خوشی سے سرشار ہو گئے۔ ہیرا کے لیے نصیر بھائی نے سونے جاگنے والی بڑی سی گڑیا بھیجی تھی، جو روتی تھی اور پھر کہتی تھی ماما ماما۔ امبرین اور مہرین اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھیں، جبکہ اماں اور تمکین آپا اس خاتون کی آؤ بھگت کر رہی تھیں جو 2 روز قبل دبئی سے آئی تھی اور آپا کے لیے ڈھیروں سامان لائی تھی جو نصیر بھائی نے بھیجا تھا۔ وہ نصیر بھائی کے دوست یاسر کی والدہ عشرت جہاں تھیں۔ سوٹ پیس، کمبل، فوڈ فیکٹری اور ہیرا کے کھلونے، 2 نگوں والے خوبصورت سیٹ۔ میرا بیٹا یاسر اور نصیر ایک ہی کمپنی میں ہے۔ نصیر مجھے بالکل یاسر کی طرح پیارا ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھیں۔ تب ہی فون کی گھنٹی بجی۔ شاید نصیر کا فون ہے۔ آپا کو ہر بیل پر نصیر بھائی کے فون کا گمان ہوتا تھا، خواہ وہ اسی وقت نصیر بھائی کا فون سن کر ہی بیٹھی ہوتی۔ چچی جان السلام علیکم۔ شاید آج پہلی بار تمکین آپا نے ساس کی آواز سن کر محبت سے کہا تھا۔ یقیناً رضیہ خاتون حیران تھی۔ ہیرا کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، امبرین کے ساتھ کھیل رہی ہے، وہ بولیں۔ ذرا اپنی اماں سے بات کراؤ، انہوں نے کہا۔ اماں، آپ سے چچی جان بات کرنا چاہتی ہیں۔ تمکین کا لہجہ نرم تھا۔ ہاں بھائی، خیریت تو ہے رضیہ؟ اماں نے میٹھے لہجے میں کہا۔ خیریت ہی ہے، وہ بولیں۔ کیسے یاد کیا؟ ایک بات کہنی ہے بھابھی، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، مگر کہوں گی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ شرف قبولیت ہے یا نہیں؟ کہو، اماں بولیں۔ میں آنا چاہتی ہوں۔ اچھا؟ ہاں، اپنے توقیر کے لیے شرمین کو مانگنے آنا چاہتی ہوں۔ یہ میرے توقیر کی خواہش ہے اور میری بھی خواہش ہے۔ پرانے جھگڑوں کو ختم کریں اور نئے رشتے قائم کریں۔ پھر میں کب آؤں؟ وہ محبت سے چور لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ میں فون کر کے بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، رضیہ خاتون نے کہا، اور ادھر سے صابرہ بیگم نے فون بند کر دیا۔ مہمان خاتون بھی اٹھ کھڑی ہوئیں کہ انہیں کہیں اور بھی جانا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر جائیے گا، اماں بولیں۔ پھر صحیح، پھر کب آئیں گی؟ اماں محبت سے بولیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آؤں گی، کہ اب میں یہیں رہوں گی۔ کیوں؟ بھئی وہاں سارا دن اکیلے رہنا پڑتا ہے۔ میں بوڑھی جان، میں نے تو یاسر کو کہہ دیا ہے، میاں اپنا بندوبست کر لو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ، انہوں نے ہنس کر کہا۔ شرمین دری پر کاپیاں پھیلائے چیک کر رہی تھی کہ تبھی اماں آندھی اور طوفان کی طرح لاؤنج میں داخل ہوئی تھیں، اور شرمین کو 2 تھپڑ مارنے کے بعد گویا ہوئیں تو اس گھر میں میری ناک کے نیچے اس مردود توقیر سے عشق و معاشقی کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ ارے تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہ گئی؟ مجھے ذلیل و خوار کرا دیا، میری عزت مٹی میں ڈول دی۔ اماں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ… شرمین ہکا بکا رہ گئی تھی، اور وہ جو تیرے سگے کی ماں کہہ رہی تھی، بیٹی کو قابو میں رکھو، صابرہ بیگم میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے، اس بھول میں مت رہنا کہ میں اسے بہو بنا لوں گی، نکیل ڈال کر رکھو۔ اماں تو نہ جانے کیا کہہ رہی تھیں۔ شرمین کو لگ رہا تھا جیسے اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اماں اسے لفظوں کے پتھروں سے سنگسار کر رہی تھیں۔ تمکین آپا بھی لفظوں کے تیر لیے آ موجود ہوئیں۔ تبھی روز روز آتا تھا، بہانہ تھا
ہیرا کو ملنے آتا ہوں اور معاملہ کچھ اور تھا۔ بڑی بھاگ بھاگ کر اس کی آؤ بھگت ہوتی تھی۔ ہم کام کہہ دیں تو فوراً فرصت ہی نہیں کا راگ الاپا جاتا تھا، اور شرمین کے لیے جائے امان تھی تو صرف اپنا کمرہ۔ چچی جان نے ایسا کہا؟ ان کے منہ میں اماں کی زبان کیسے آ گئی؟ شرمین کا تو سوچ سوچ کر ذہن معاف ہوا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، رشتہ نہ لاتی، مجھے یوں سرے عام رسوا تو نہ کرتی۔ چچی جان، مجھے آپ سے ایسی امید نہ تھی۔ کوئی گرم گرم چیز اس کے چہرے کو بھگونے لگی۔ اسے رضیہ خاتون ہمیشہ اچھی لگتی تھیں، دودھیا رنگت والی رضیہ خاتون، جن کے ہاتھ اتنے نرم تھے کہ شرمین گھنٹوں ہاتھ میں لے کر ان کے نرم لمس کو محسوس کرتی رہتی، کبھی آنکھوں سے لگاتی، کبھی گالوں سے، اور پھر انہیں چوم لیتی، اور رضیہ خاتون اس کی محبت پر نثار ہو جاتی۔ اور آج انہوں نے یہ سب کہا؟ میرے خدا، مجھے موت دے دے، میں کس طرح سب کے سامنے سر اونچا کر کے رہوں گی؟ کیسے جیوں گی؟ چچی جان، آپ نے تو مجھے بے وقت کر ڈالا۔ کیسا تیر میرے دل میں اتارا ہے! نکالوں تو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور نہ نکالوں تب بھی۔ رات کے کھانے پر بھی نہ کوئی اسے بلانے آیا، نہ اس کا جی چاہ رہا تھا۔ رات کو مہرین اور امبرین کمرے میں سونے کے لیے آئیں تو وہ بیڈ پر بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی۔ باجی، امبرین نے پکارا، پلیز مہرین سو جاؤ۔ وہ بیزاری سے بولی، آپ بھی تو سوئیں۔ میں سو جاؤں گی، ویسے ہے اماں کی زیادتی، انہوں نے امبرین نے کہنا چاہا تو وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، امبرین، کچھ مت کہو، اماں کا قصور نہیں ہے، غلطی چچی جان کی ہے، اور پھر میرا کیا قصور؟ اپنے بیٹے کو سمجھاتی، لے کے میرے بخیے ادھیڑ دیے ہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ آپ کو کیا پتا، اماں تو، مہرین نے کہنا چاہا۔ رہنے دو مہرین، اماں ہماری اماں ہیں، وہ ہمارے بارے میں بہتر ہی سوچتی ہیں۔ ارے وہ تو نصیر بھائی کے دوست کی والدہ نہ آئی ہوتی تو چچی جان کو دن میں تارے دکھا دیتی۔ وہ تو دکھا دیے، مہرین ہولے سے بولی، مگر شرمین نہ سن سکی۔ اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اس نے چادر اوڑھتے ہوئے کہا۔ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا امبرین، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، امبرین بولی۔ بھوک نہیں ہے۔ شرمین نے چہرے تک چادر اوڑھ لی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ ساری رات پریشانی کی وجہ سے اسے نیند نہ آئی تھی، بلکہ بار بار چچی جان کے جملے جو اماں کی زبان سے سنے تھے اس کا کلیجہ چھلنی کرتے رہے تھے۔ صبح اٹھی تو پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، آنکھیں بھی بوجھل سی تھیں۔ ہمت کر کے اٹھنا چاہا تو چکر آ گیا اور وہ پھر لیٹ گئی۔ صبح ناشتہ کی ذمہ داری اسی کی ہوتی تھی، مگر آج تو لگتا تھا ہاتھ پاؤں میں جان ہی نہ ہو۔ مہرین اور امرین نہ جانے کب اٹھ کر باہر جا چکی تھیں، شاید کالج جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اے بھی کب تک ناکام محبت کا سوگ مناؤ گی؟ اب اٹھ بھی جاؤ۔ اماں نے کمرے میں آ کر پھر باتیں سنانا شروع کیں، مگر وہ کچھ بھی نہ بولی۔ تب وہ آگے بڑھیں، بازو پکڑ کر اٹھانا چاہا تو لگا جیسے انگارہ چھو لیا ہو۔ اوئی، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، کوئی گولی لی؟ انہوں نے پوچھا۔ شرمین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لو، کچھ کھایا ہو تو گولی بھی لو۔ میں ابھی لاتی ہوں، تمہارے لیے دودھ ڈبل روٹی، کھا لو تو پھر گولی دوں گی۔ اماں کا لہجہ ایک دم ہی ریشم ہو گیا تھا۔ شرمین اماں کے بدلتے رنگوں پر حیران تھی۔ پھر اماں گرم گرم دودھ اور سلائس لے آئی تھیں، جو اس نے اماں کے خوف سے کھا لیے، ورنہ دل تو نہ چاہ رہا تھا۔ اور اماں اس کے پاس بیٹھی محبت سے کہہ رہی تھیں، دل پہ نہ لو اپنی چچی کی بات کو، یہ شروع ہی سے ایسی ہیں، میں نے یوں ہی قدم پیچھے نہیں کر لیے۔ اگر یاسر کی ماں نہ ہوتی تو وہ سناتی کہ یاد رکھتی تمہارے لیے رشتوں کی کیا کمی ہے، توقیر جیسے کو تو میں اپنی چندہ کی انگلی بھی نہ دیکھنے دوں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رکھا ہے، میں پاگل ہوں جو اپنی پھول جیسی بچی کو دوزخ میں دھکیل دوں؟ وہ تو رشتہ مانگتی بھی تو میں نہ دیتی، اماں بول رہی تھیں، اور شرمین کی سماعتوں میں ٹھنڈک اترتی جا رہی تھی۔ میں ناحق اماں سے ناراض ہوتی ہوں، اماں دل کی کتنی صاف ہیں، اور ایک چچی جان، اس کے حلق میں کڑواہٹ گھل گئی اور اسے چچی جان کے علاوہ توقیر سے بھی بے تحاشا نفرت محسوس ہوئی۔ اب سامنے تو آئے، میں کیا حشر کرتی ہوں۔ اماں نہ جانے کیا کہہ رہی تھیں، مگر وہ وہاں کب تھی؟ اسکول سے چھٹی کر لو، درخواست لکھ دو، میں سبحان کو دے دیتی ہوں
تم آرام کرو۔ اماں نے اسے کاپی اور پین اٹھا دیا تو وہ انکار نہ کر سکی۔ یوں بھی وہ بھلا کب جا سکتی تھی، اور وہ درخواست لکھنے لگی۔ شرمین چھٹی ہونے پر اسکول سے نکلی ہی تھی کہ سامنے توقیر احمد بائک سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آئے۔ وہ پورے 3 روز بعد آج ہی اسکول آئی تھی اور ابھی وہ توقیر احمد کا سامنا نہ کرنا چاہتی تھی، مگر وہ سامنے آ گئے تو پلٹنا بھی اچھا نہ تھا۔ جو بھی ہونا ہے ہو جائے، میں انہیں سنا تو دوں۔ وہ جو اتنے دنوں کی کھولن تھی اور پھر خون کو تپانے لگی تھی۔ میرے ساتھ چلو، توقیر احمد اس کے قریب آ کر بولے۔ موڈ آف ان کا بھی تھا۔ شرمین نے انکار نہ کیا اور ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک پارک میں موجود تھے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری اماں کو ہمارے گھرانے کی بے عزتی کرنے کا خدا کی طرف سے پرمٹ ملا ہوا ہے؟ توقیر احمد بہت غصے میں تھے۔ انہیں پرمٹ ملا ہو یا نہ، مگر چچی جان نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ انہوں نے مجھے اتنی پستی میں کیوں دھکیلا؟ شرمین دکھ سے بولی۔ کیا کیا ہے اماں نے؟ توقیر احمد نے اسے دیکھا۔ کیا نہیں کیا؟ میں تو چچی جان کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے اماں سے کہا اپنی بیٹی کو قابو میں رکھو، میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ میں نے آپ سے کچھ کہا کیا؟ وہ جو غصے سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لڑنا چاہ رہی تھی، ایک دم ڈھہ گئی۔ اماں نے یہ بات کہی؟ توقیر نے پوچھا۔ ہاں، شرمین بولی۔ نہیں شرمین، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہاری اماں نے غلط بیانی کی ہے۔ انہوں نے غلط بیانی نہیں کی، شرمین ان کی بات کاٹ کر بولی۔ جب چچی جان کا فون آیا میں بھی موجود تھی۔ اماں تو ہکا بکا تھیں، کچھ بول ہی نہ سکیں۔ یہ ممکن ہے وہ مان نہ رہے تھے۔ ہاں، اس روز ممکن تھا کہ نذیر بھائی کے دوست کی والدہ بیٹھی ہوئی تھیں، اماں صرف ہوں ہاں کرتی رہی تھیں اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ تم یقین کرو گی، تم ابھی بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ توقیر احمد بولے۔ کیسی غلط فہمی؟ وہ چیخ پڑی۔ شرمین، میں خود موجود تھا جب اماں نے فون کیا۔ انہوں نے تو بہت محبت سے بات کی تھی، بلکہ اماں خود حیران تھیں کہ تائی اماں کے اندر نرمیاں کہاں سے آ گئیں۔ میری اماں جھوٹ کہتی ہیں؟ شرمین نے پوچھا۔ ہاں، توقیر احمد بولے۔ شٹ اپ توقیر احمد۔ شرمین ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنی اماں کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی۔ میں جا رہی ہوں، آئندہ نہ ملنا مجھ سے اور نہ ہی ہمارے گھر آنا۔ تمہاری بات پر عمل ہوگا شرمین آرا، مگر ایک بات میری بھی سن لو، اور وہ یہ کہ محبت میں اعتماد پہلی شرط ہوا کرتا ہے۔ تم نے مجھ پر اعتبار نہ کیا، میری محبت کا خون کر دیا۔ مجھے دکھ تو یہ ہے کہ تم وہ نہیں جو میں نے سمجھا تھا، اور شکر ہے وقت سے پہلے مجھے پتہ چل گیا، ورنہ نصیر بھائی جیسا حشر میرا ہوتا۔ سنو شرمین، اس روز جب اماں نے بات کی تو تمہاری ماں نے ہوں ہاں میں جواب دیا تھا، مگر صرف 15 منٹ بعد انہوں نے وہ دھواں دھار تقریر جھاڑی کہ میری اماں کے 14 طبق روشن ہو گئے، جبکہ وہ طلت کے ساتھ دوسرے روز تمہارے یہاں آنے کا پروگرام بنا رہی تھیں۔ تمہاری ماں نے جھوٹ موٹ نرمی سے بات کی اور میری بھولی بالی ماں اسے سچ سمجھ بیٹھی، اور چند لمحوں کی خوشی تائی نے یوں ملیا میٹ کی کہ اماں کا بی پی ایک دم شوٹ کر گیا۔ وہ ہسپتال میں ہیں۔ میں تو صرف تم سے مل کر تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تمہارے والد نے کہا تھا اگر شرمین راضی ہو تو وہ نکاح کر دیں گے اور بعد میں تمہاری اماں کو منا لیں گے، مگر وہ خاموش ہو گئے۔ مگر کیا؟ شرمین جو حیرت سے سب سن رہی تھی، ان کے رکنے پر ایک دم بولی۔ مگر اب نہیں۔ ہاں شرمین، اب نہیں۔ اب تم سونے کی بن کر بھی آ جاؤ تو میرے دل میں وہ جگہ نہیں پا سکتی جہاں سے ابھی تھوڑی دیر قبل تم گری ہو، اور مجھے یقین ہے تم بھی پستی میں رہنا نہیں چاہو گی۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی پر آنکھ بند کر کے اعتبار نہ کرنا، خواہ وہ ماں ہی ہو۔ پتہ نہیں وہ کس کی کون سی بات کا انتقام اولاد سے کس وقت لے لے۔ ساری مائیں تائی جیسی نہیں ہوتیں، مگر جو مائیں تائی جیسی ہوتی ہیں ان کی بیٹیوں کو خود اپنی زندگی جینا چاہیے۔ کبھی اپنی ماں کی بات کا اعتبار نہ کرنا شرمین، ورنہ تمکین کی طرح تمہارا گھر بھی نہ بچ سکے گا۔ نصیر بھائی کے دل میں تمکین کے لیے جگہ ہوگی، مگر ہمارے گھر کے کسی فرد کے دل میں تمکین کے لیے ذرہ بھر بھی جگہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ، میرے ساتھ چلو گی یا خود جاؤ گی؟ وہ بولے۔ شرمین نے کہنا چاہا تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولے۔ بس کچھ نہیں، بس
کچھ نہیں بچا شرمین، اب نہیں۔ میں جو فیصلہ ایک بار کر لیتا ہوں اس پر ڈٹ جاتا ہوں، اصولوں پر سودے بازی نہیں کر سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرا انتخاب غلط تھا۔ بس بھول جانا کہ کسی توقیر احمد نے تم سے محبت کی تھی۔ شرمین نے دیکھا، اس کا چہرہ پتھر کی مانند تھا، اور شرمین کچھ نہ بولی۔ اسے پتہ تھا کہ پتھروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر خود ہی بندہ زخمی ہوتا ہے، پتھر کا کیا بگڑتا ہے۔ وہ اپنے روٹ کی بس سے گھر آ گئی تھی اور آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اماں سمجھ گئی تھیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے، مگر وہ بھلا کب ہار ماننے والوں میں سے تھیں۔ وہ کمرے میں آئیں تو شرمین پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، کھانا نہیں کھانا؟ انہوں نے پوچھا۔ بھوک نہیں ہے، وہ بولی۔ وجہ؟ اماں نے پھر کہا۔ بس اماں، میرا رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ خون کے رشتے اتنے ناقابل اعتبار ہوتے ہیں؟ اس نے گھائل نظروں سے ماں کو دیکھا۔ میں نے جو کیا تمہاری بہتری۔ مت کریں بات میری بہتری کی، وہ چیخی۔ جہنم میں دھکیل دیتی تمہیں۔ نہ قبول کرتی توقیر کا رشتہ، مگر چچی جان کو بے عزت کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں تھا۔ آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا۔ آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ جو میرا جی چاہے گا میں کروں گی۔ اماں اپنے کیے پر شرمندہ نہ تھیں۔ بے شک آپ وہی کریں جو آپ کا جی چاہے، مگر اولاد کو تو بخش دیں۔ مجھے آپ نے کیوں ذلیل کیا؟ میں نے تو نہایت مان سے توقیر سے کہا، میری ماں غلط نہیں کہہ سکتی۔ سیدھی طرح آؤ، کھانا کھانا ہے تو کھا لو، ورنہ مناؤ سوگ چچی اور توقیر کا۔ اماں تن فن کرتی چلی گئیں اور شرمین تکیوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ آج تو اس دن سے بھی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ توقیر احمد کا ایک ایک لفظ تلوار بن کر پورے وجود میں کھب رہا تھا۔ کاش میں تمہاری نظروں میں اتنی بے وقت نہ ہوتی۔ کاش توقیر احمد میں پہلے تمہاری بات سن لیتی اور تمہارے کہے پر اعتبار کرتی۔ میں نے اماں کے صرف 3 روز کے محبت بھرے ڈرامے کو حقیقت جان لیا اور اپنا سب کچھ ہار بیٹھی۔ کیا ماں ایسی بھی ہوتی ہے؟ میری ماں نے تو مجھے ننگے پاؤں صحرا کی تپتی ریت پر چلا دیا ہے، جہاں حد نظر گرم ریت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کہاں ہے میری منزل؟ کون سی جائے پناہ ہے؟ کاش اماں آپ ایسا نہ کرتیں، میں معتبر تو رہتی۔ آپ نے تو مجھے توقیر احمد کے قدموں کی خاک بھی نہ رہنے دیا۔ وہ بلند آواز سے سر پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ امبرین اسے اس طرح روتے دیکھ کر مہرین کو بلا لائی اور وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ باجی، مہرین نے اسے لپٹا لیا اور وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں لٹ گئی، میں رل گئی۔ ارے میرا مول تو ایک رتی بھی نہ نکلا۔ مہرین، میں کتنی بے وقت ہو گئی ہوں، بے اعتبار ہو گئی ہوں۔ ابھی تو میرے دل کے آنگن میں محبت کی کونپلیں پھوٹی تھیں اور میں نے خود ہی انہیں مسل دیا۔ میری سوجھ بوجھ کہاں چلی گئی تھی؟ باجی، ہم تو اسی روز آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اماں نے چچی جان سے کیا سلوک کیا فون پر، جو انہیں بے بھاؤ کی سنائی ہیں۔ آپ سنتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ مجھے یقین ہے چچی جان اتنی دکھی کبھی نہ ہوئی ہوں گی جس قدر اس روز ہوئی ہوں گی۔ توقیر بھائی کو بھی انہوں نے کیا کچھ کہا، تمہارا بیٹا چھچورا، گھروں میں نقب لگانے والا، بس پتہ نہیں کیا کیا۔ مہرین اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ نے ہماری سنی ہی نہیں۔ امبرین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم مجھے زبردستی بتا دیتی، میں اس طرح تنکے سے بھی ہلکی تو نہ ہوتی، وہ بھی توقیر احمد کے سامنے۔ ان کی نظر میں تو میں سب سے مختلف تھی۔ انہوں نے واقعی مجھے چاہا جس طرح چاہا جاتا ہے، تبھی تو آنکھ بند کر کے میرے بارے میں کیا کچھ سوچ لیا، اور سب اچھا ہی سوچا۔ شرمین ہچکیوں کے درمیان بولی، آپ بات تو کریں۔ امبرین نے کہا، اب کچھ نہیں بچا، میں نے تو ان کے خوابوں کو ملیہ میٹ کر دیا ہے۔ آج تو میں نے اماں کی زبان بولی ہے، اور آپ کہیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ امبرین معصومیت سے بولی، میں اب خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ ان کے سامنے جاؤں۔ شرمین کو اپنے چاروں طرف دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ میں توقیر بھائی سے بات کروں گی۔ امبرین سے بہن کے آنسو نہ دیکھے جا رہے تھے۔ تم کوئی بات نہیں کرو گی، وہ بولی۔ کیوں؟ آخر آپ کی زندگی جہنم ہو جائے؟ امبرین نے کہا، یہ جہنم میں نے خود خریدا ہے، مجھے جلنے دو، راکھ ہو جانے دو۔ شرمین نے گھٹنوں میں ٹھوڑی ٹکا دی۔ وہ چھوٹی بہنیں اس کے لیے بے تحاشا پریشان تھیں اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھیں، مگر کر نہ پا رہی تھیں۔ باجی، مجھے یقین ہے
تو کیر بھائی آپ کو معاف کر دیں گے۔ نہیں مہرین، مجھے پتہ ہے وہ کس قدر مضبوط قوت ارادی کے ہیں۔ وہ اپنا نقصان کر لیں گے مگر اپنے اصول سے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے مجھے دھتکارا ہے، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو مجھے کچھ کہنے کا حق نہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے صحیح کیا ہے۔ مجھ جیسی عقل کی اندھی کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، مگر کیوں؟ آخر غلط فہمی تو ہو جاتی ہے۔ مہرین چیخ پڑی، مگر وہ بولتی رہی۔ میں نے بھی تو اماں کی بات مان لی، اماں کی عادتیں جاننے کے باوجود بھی کہ وہ شروع سے ایسی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ مل کر نہیں رہیں، اور میں نے اماں کی بات مان لی۔ کتنی بے وقت ہو گئی ہوں میں۔ شرمین ہنس دی۔